الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کے فائدے کے لیے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے خوشنودگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. انہی باتوں میں ایک بات رمضان مبارک کا مہینہ تھا. یہ مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمارے، آپ کی اور تمام انسانی کی تربیت کے لیے عطا کیا. اس مہینے میں برداشت سکھلایا گیا، اس مہینے میں اللہ کا لحاظ سکھلایا گیا، اس مہینے میں درگزر سکھلایا گیا، اس مہینے میں اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے طریقے بتلائے گئے کہ تم روزہ رکھو گے تو اللہ خوش ہو جائے گا، تم اس کے حکم کے مطابق افطار کرو گے تو اللہ خوش ہو جائے گا، تم اس کے حکم کے مطابق سحری کرو گے اللہ خوش ہو جائے گا، تم اس کے حکم کے مطابق قرآن پڑھو گے تو اللہ خوش ہو جائے گا، تم اس کے حکم کے مطابق تم نوافل پڑھو گے اللہ خوش ہو جائے گا، تم اس کے حکم کے مطابق قیام اللیل کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. تو قدم قدم پر ایک ہفتہ پہلے تک ہم ایک تربیتی ماحول سے گزر رہے تھے. اس تربیتی ماحول میں ایک بات جو سکھلائی گئی وہ یہ سکھلائی گئی کہ فضول اور لایعنی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف مت کرو، کیونکہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. ایک ہی لمحہ انسان کو پستی سے بلندی تک پہنچا سکتا ہے. ایک آدمی 70 سال کا کافر، 70 سال اللہ کی نافرمانی میں مبتلا رہا، اور اس آدمی نے آخری وقت کے اندر کلمہ پڑھ لیا تو اب وہ با کمال ہو گیا، با مراد ہو گیا، کامیاب ہو گیا. تو میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے یہ سورۃ المومنون کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ مومنین کی صفات کیا ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغو بات سے اعراض کرتے ہیں. اب مفسرین نے اس کی دو تفسیریں بیان کی. ایک تفسیر بیان یہ کی ہے کہ مومنین بلا وجہ ترکی بترکی جواب نہیں دیتے. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل بحث و مباحثہ کرتے، فضول باتیں کرتے تو وہ کہتے بھائی ٹھیک ہے، السلام علیکم، تم اپنی جگہ خوش، ہم اپنی جگہ خوش. روزے کے اندر بھی یہ سکھلایا گیا وَإِن جَهِلَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اگر کوئی جاہل آدمی تم سے الجھنے لگے تو تم کہہ دو کہ میرا روزہ ہے، میں آپ سے الجھوں گا نہیں. ترکی بترکی جواب دینا یہ مسلمان کی شان نہیں، یہ مومنین کی شان نہیں. مومنین درگزر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بزرگوں کی عجیب عجیب صفات ذکر کی گئی ہیں. ایک بزرگ گزرے ہیں
شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ شہزادے بھی تھے، محدث بھی تھے، اور محدث کے بیٹے بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ چونکہ شریعت کو کھل کے بیان کرتے تھے، تو جب انسان کھل کے کوئی بات بیان کرتا ہے تو اس کے خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، اس کے بدخواہ بھی ہوتے ہیں۔ تو کچھ احباب ان سے ناراض تھے، ناراض ہونے کی وجہ سے جن لوگوں نے بادشاہی مسجد دیکھی ہے لاہور کی، بالکل اسی طرح کی مسجد دلی کے اندر بھی ہے، تو دلی کی جامع مسجد میں خطاب کر رہے تھے اور مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا بڑا مجمع ہوگا۔ اس میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ اسماعیل، ہم نے سنا ہے کہ تم حرام زادے ہو۔ اب یہ جملہ ایسا کہ انسان کا خون کھول اٹھے، اور ایک بزرگ فرمائے لگے کہ اگر وہ جواب نہیں دیتے تو ان کے معتقدین کو صرف اشارہ کر دیتے تو اس کی ٹکے بوٹی بنا دی جاتی، لیکن انہوں نے بات کو بڑے پیارے پیرائے میں لے گئے، فرمائے لگے آپ کو غلط اطلاع دی گئی ہے، میرے والد اور والدہ کے نکاح کے گواہ اب بھی دہلی میں موجود ہیں، اگر چاہیے تو میں ان سے آپ کا تعارف کروا دوں۔ اب آپ دیکھیے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ فضول بات میں پڑھنے کے بجائے انہوں نے اس بیہودہ بات سے اعراض کیا، بیہودہ بات میں الجھے نہیں۔ آج دنیا کے اندر فساد کی بہت بڑی وجہ فضول اور لایعنی باتوں میں الجھ جانا ہے۔ ایک بزرگ فرمائے لگے کہ میاں دیکھو، کوئی بادشاہ کسی کو بلائے تو وہ آدمی بادشاہ سے ملنے جا رہا ہے، اس نے جو وقت مقرر کیا اس وقت میں وہ پہنچنا چاہ رہا ہے۔ اب راستے میں کتے بھونکیں گے یا راستے میں کوئی اس سے الجھے گا تو وہ درگزر کر کے نکل جائے گا کہ میرا وقت ضائع ہوگا، ان سے الجھنے، ان کو جواب دینے، ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، مجھے تو اپنے مقصد تک جانا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور اپنے مالک اور خالق کو راضی کرنے کے لیے، اپنے مالک اور خالق کے دیدار کے قابل ہونے کے لیے۔ اچھائیاں کریں گے تو یقینی بات ہے اللہ کی زیارت سے مشرف ہوں گے، اللہ کا دیدار ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، جنت میں دخول ہوگا۔ تو مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ فضول کاموں میں الجھے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارا زیادہ حصہ فضول کاموں میں لگتا ہے۔ اگر آپ حساب لگائیں تو آپ دیکھیے کہ نماز فجر کی 10 منٹ، ظہر کی 10 منٹ، یہ میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں، ورنہ 3 منٹ میں بہت سے لوگ پڑھ لیتے، بہت سے لوگ 1.5 منٹ میں پڑھ لیتے، رکوع سجدے کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو اب آپ دیکھیے 10 منٹ 10 منٹ 10 منٹ 5 نمازیں، یہ ٹوٹل ہمارا وقت اللہ کی بندگی کے اندر 50 منٹ گزرتا ہے، اور باقی اوقات اگر دیکھا جائے تو ہم فضول اور لایعنی کام میں پڑے رہتے ہیں۔ اور آج کل کا فضول اور لایعنی کام سب سے بڑا موبائل کے اندر لا حاصل کاموں میں مصروف رہنا، جس میں نہ دنیا کا فائدہ، نہ دین کا فائدہ، نہ آخرت کا فائدہ۔ اور ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ معاشرتی زندگی سے کٹتے چلے جا رہے ہیں، اور انسان کو انسان کہا اس لیے جاتا ہے کہ انسان میں انسیت ہے، اور جانور اور وحشی کو وحشی اس لیے کہا جاتا ہے، اس کے توحش ہے۔ لیکن آج انسان کا حال یہ ہو گیا، آپ کسی بھی تقریب میں چلے جائیے، بدقسمتی سے تو حال یہ ہو گیا
کہ ہمارا معاملہ اللہ سے اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم 20 لاکھ روپے خرچ کر کے جاتے ہیں، اور مطاف جہاں پر اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرتے ہیں، جہاں اللہ رب العالمین نظر رحمت فرماتے ہیں، جہاں اللہ رب العالمین بخششوں کے فیصلے فرماتے ہیں، جہاں اللہ رب العالمین جنت کی کامیابی کا فیصلہ فرماتے ہیں، وہاں پر انسان 99% انسان موبائل سے تصویر بنا رہا ہے۔ آپ چلے جائیے، آپ ہکا بکا رہ جائیں گے، یا اللہ لوگوں کو کیا ہو گیا۔ ایک صاحب ہمارے محلے کے ہیں، وہ 27ویں کو حرم کے اندر تھے، تو انہوں نے حرم میں سب کی تصویر بنا کے بھیجی، تو میں ہکا بکا رہ گیا کہ کوئی آدمی قرآن شریف نہیں پڑھ رہا تھا، ہر آدمی موبائل میں لگا ہوا تھا۔ اب آپ مجھے بتلائیے کہ 20 لاکھ، کوئی 25 لاکھ یہ حج کرنے جائے گا، کوئی 6 لاکھ، کوئی 10 لاکھ عمرہ کرنے جا رہا ہے، اتنا خرچ کر جا رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو موبائل کے اندر مصروف رکھوا ہے، یعنی گویا کہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا جو وقت ہے وہ برباد کر رہا ہے۔ گولڈن ٹائم، قیمتی ٹائم، ایک طرف رمضان، دوسری طرف 27ویں شب، اور تیسری طرف بیت اللہ الحرام، چوتھی طرف اللہ رب العالمین نے آنے کا موقع دیا۔ یہ سارے اسباب موجود ہیں، صرف اور صرف ایک دفعہ اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت۔ لیکن بدقسمتی سے حال یہ ہو گیا کہ موبائل کے اندر اتنا مصروف ہو گئے۔ یاد رکھیے، علماء آپ سے ہرگز یہ نہیں کہتے کہ موبائل کو استعمال نہ کرو، موبائل کو استعمال کرو، اس کو یوں سمجھ لو کہ جس کا جو مقام ہے اس مقام میں اس کو رکھو۔ چپل کا مقام پاؤں کے اندر ہے، تم لاکھ روپے کی چپل پہنو، آپ کو منع نہیں کیا جائے گا، لیکن پاؤں میں پہنو۔ یہ نہیں کہ لاکھ روپے کی چپل ہے تم سر پہ رکھ لو، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اگر ہم نے آج یہ طے کر لیا کہ ہم موبائل کو صرف 2 کاموں میں استعمال کریں گے، یا تو فون کرنے یا فون سننے کے لیے، اور یا کوئی معلومات حاصل کرنا ہے، کوئی ریسرچ کرنی ہے، کوئی حوالہ تلاش کرنا ہے، کوئی بات معلوم کرنی ہے، کیونکہ موبائل کے اندر یہ سہولت موجود ہے کہ کتابوں کے ذخیرے آپ وہاں سرچ کر کے پہنچ سکتے ہیں۔ مکتب شاملہ ایک مکتبہ ہے، علماء اکرام اس کو جانتے ہیں کہ کتنی کتابیں، جو کئی ہزار جلدوں کی کتابیں، کئی ہزار صفحات کی کتابیں ہیں، وہ کتابیں حاصل کرنا، ان کتابوں تک پہنچنا، ان کتابوں کو کھولنا وقت درکار ہے، لیکن اس موبائل کی سہولت سے آپ 1 منٹ کے اندر وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ موبائل کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال مت کیجیے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات کر دی؟ میں آپ کو بالکل تحقیق سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ موبائل نہیں ہے، در حقیقت یہ آپ کو ہیک کرنے کا ایک آلہ ہے۔ در حقیقت آپ کے بچوں کو اغوا کرنے کا ایک آلہ ہے۔ آپ کا بچہ آپ کے گود میں ہے، اور آپ کا بچہ بظاہر آپ اس کے کھانے کا بندوبست کر رہے ہیں، اس کے پینے کا بندوبست کر رہے ہیں، لیکن وہ بچہ جو چیز دیکھ رہا ہے وہ چیز اس کے لاشعور کے اندر مقام پا رہی ہے۔ مثال کے طور پر وہ ننگی تصاویر دیکھ رہا ہے، تو جس طریقے سے یورپ میں آپ چلے جائیے تو چڈی پہن کے نکلنا کوئی معیوب بات نہیں ہے، لیکن یہیں پر پاکستان کے اندر کراچی میں کوئی آدمی چڈی پہن کے نکلے تو آدمی حیرت سے دیکھے گا، اور نکلنے والا اپنے آپ کو آکورڈ فیل کرے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی دیکھے گا 3 آدمی وہ چڈیاں پہنے ہوئے ہیں، تو چوتھا آدمی بھی پہننے کی ہمت کرے گا۔ تو جب بچہ ننگی تصاویر دیکھ رہا ہے، جب بچہ میوزک سن رہا ہے، جب بچہ فضول اور واہیات پروگرام دیکھ رہا ہے، تو اس کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے نزدیک یہ کوئی معیوب بات نہیں۔ تو آج یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیے کہ ایک وقت تھا کہ عورتیں برقع پہنا کرتی تھیں، آج برقع پہننا مشکل ترین کام شمار ہونے لگا۔ ایک وقت تھا عورتیں لباس پورا پہنتی تھیں، آج پورا لباس پہننا مشکل ہو رہا ہے، نامکمل لباس پہننا آسان ہو رہا ہے۔
تو اسی طریقے سے میرے عزیز دوستو بھائیوں کے بچوں نے جو مناظر دیکھے ہیں، وہ بچہ دیکھ رہا ہے کوئی آدمی بت کو سجدہ کر رہا ہے، بچہ دیکھ رہا ہے کہ کچھ ایک آدمی کسی بت کے سامنے کچھ فریاد کر رہا ہے، تو اس کے لاشعور کے اندر یہ عبادت کا ایک تصور قائم ہو رہا ہے، اور بظاہر وہ بچہ آپ کی گود کے اندر ہے، لیکن اس کے نزدیک کفر کی کوئی بے وقتی نہیں، شرک کی کوئی بے وقتی نہیں، تو یہ بچہ اغوا ہو رہا۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ آپ کسی کو اپنے گھر میں دعوت کے بلائیے تو آپ حیران ہوں گے، آپ نے بلایا ہے محبت بانٹنے کے لیے، محبت حاصل کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں گے 10 آدمی کو بلایا تو 10 آدمی 10 کونوں میں بیٹھے ہوئے، ایک کو دوسرے کی خبر نہیں۔ آج یہاں تک نوبت آ گئی کہ ماں بیٹھی ہوئی ہے، آپ کا امریکہ سے رابطہ ہو رہا ہے، امریکہ سے چیٹنگ ہو رہی ہے، لندن سے چیٹنگ ہو رہی ہے، کینیڈا سے چیٹنگ ہو رہی ہے، ماں جو 2 بول بولنے کے لیے آئی ہے، اس ماں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باقاعدہ یہ مناظر بھی دیکھنے آئے کہ ماں بول رہی ہے ہاں، یا تو جواب ہی نہیں دے رہے، اتنا کھو گئے ہیں اس کے اندر کہ جواب ہی نہیں دے رہے، اور اگر جواب ہاں بولی ہے، اچھا ہاں نا ٹھیک ہے کر دوں گا، ان کو یہ احساس نہیں کہ میری ماں، جس ماں نے 9 مہینے مجھے اپنے خون کو پلا کے جوان کیا، 9 مہینے میری پرورش کی، ایک بوجھ اٹھایا، آج کے زمانے میں کسی آدمی کے پیٹ میں گیس ہو جائے تو وہ تکلیف سے تڑپتا رہتا ہے، ماں نے 9 مہینے اس کو اپنے شکم مادر میں رکھا، لیکن آج ہمارے پاس ماں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس بدقسمتی کا حال یہ ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے تو کہا تھا تم کو یہ جو بیوی عطا کی گئی ہے لیسکن الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، آج حال یہ ہو گیا کہ بیوی کا منہ ایک طرف ہے، میاں کا منہ ایک طرف ہے، بیوی کہیں اور چیٹنگ کر رہی ہے، میاں کہیں اور چیٹنگ کر رہے ہیں، ان کو فرصت نہیں ہے کہ بیوی کے حال معلوم کرے، بیوی کو فرصت نہیں شوہر کا حال معلوم کرے، تو انسان چڑچڑے ہو رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر ان 2 چیزوں کے اندر اپنے آپ کو میں موبائل کے استعمال کا انکار نہیں کرنا ہوں، میں کہہ رہا ہوں موبائل کو آپ استعمال کیجئے یا تو فون سننے کے لیے یا فون کرنے کے لیے، اور موبائل کو آپ استعمال کیجئے اپنے علم کے فائدے کے لیے، باقی موبائل کو آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کریں گے تو یوں سمجھ لیجئے میں آپ کو اتنی حساس بات بتا رہا ہوں کہ موبائل آپ کے سامنے کوئی تصویر آتی ہے، اس تصویر میں ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے، ایک کتا ہے، تو موبائل باقاعدہ یہ سرچ کر لیتا ہے کہ آپ کس چیز کو غور سے تاڑ رہے ہیں، اور موبائل کے ڈیٹا کے اندر یہ بات محفوظ ہو جاتی ہے کہ آپ کا مزاج کیا ہے، اور کل آپ وہ وقت دیکھ لیں گے، اور آج دنیا نے یہ وقت دیکھ لیا ہے کہ موبائل فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کو جانا کہاں ہے۔ موبائل ایپ کے ذریعے سے آپ کو بتایا جائے گا الٹے ہاتھ پہ مڑیے سیدھے ہاتھ پہ مڑیے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس وقت پورے کراچی کے راستوں سے کیا اپنے گھر کے راستے سے واقف نہیں، وہ ٹوٹل موبائل میں مصروف رہتے ہیں، اور موبائل ایپ کو آن کر دیتے ہیں، اور موبائل بتاتا ہے کہ آپ سیدھے ہاتھ پہ مڑ جائیے، آپ الٹے ہاتھ پہ مڑ جائیے، یعنی ہماری معلومات اتنی انحصار کرنے لگی ہیں موبائل کے اوپر۔ اس موبائل نے کیلنڈر کو کھایا، اس موبائل نے گھڑی کو کھایا، اس موبائل نے کیلکولیٹر کو کھایا، اس موبائل نے کتابوں کو کھایا، اس موبائل نے ماں کی ممتا کو کھایا، اس موبائل نے بیوی کی محبت کو کھایا، اس موبائل نے شوہر کی ذمہ داری کو کھایا، اس موبائل نے ماں باپ کی شفقت کو کھایا، اس موبائل نے بچوں کے دل سے بڑوں کا احترام کھایا، اور ابھی کتنا کھائے گا آپ کو اندازہ نہیں ہے، اور کتنا کھا چکا ہے۔ میں آج یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب موبائل ایپ کے ذریعے سے فیصلہ کیا جائے گا میں کس لڑکی سے شادی کروں اور کس لڑکی سے شادی نہ کروں، کیونکہ موبائل کے پاس اتنا ڈیٹا آ چکا ہے، اتنا ڈیٹا آ چکا ہے، اتنا مزاج آ چکا ہے، آپ کے بارے میں اتنا شناسہ ہو چکا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا موبائل ایپ آپ کو جان رہی ہے، فیس بک آپ کو جان رہا ہے، گوگل آپ کو جان رہا ہے، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ
اللہ رب العالمین نے کہا تقوی اگر تمہیں حاصل کرنا ہے تو کہا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تم سچوں کی صحبت میں چلے جاؤ۔ آج موبائل نے اللہ والوں کی صحبت سے دور کر دیا، حتیٰ کہ آپ حیران ہو جائیں گے، بزرگ بیان کر رہے ہیں، ساری توجہ صرف ریکارڈنگ کے اوپر ہے۔ موبائل سے بزرگ کی تصویر بنائی جا رہی ہے، موبائل سے بزرگ کی تقریر سنی جا رہی ہے، گو کہ بعد میں یہ تقریر خود سنیں گے بھی نہیں اور اس وقت بیٹھ کے بھی نہیں سن رہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انسانیت روحانیت سے دور ہوتی چلی جائے گی اور انسانیت انسان سے دور ہوتی چلی جائے گی، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب انسان چڑچڑا ہو جائے گا۔ اور میں بہت خطرناک بات بڑے تحقیق کے ساتھ عرض کرنے والا ہوں، اس کا انجام خودکشیوں پر ہوگا، اس کا انجام خودکشیوں پہ ہوگا، کیونکہ انسان کی روح کو بھی غذا نہیں ملے گی، انسان کی انسانیت کو بھی غذا نہیں ملے گی، انسان کو معاشرتی زندگی کی آشنائی نہیں ملے گی، تو انسان تنہا ہو جائے گا۔ اور جب انسان تنہا ہو جائے گا تو انسان یہ فیصلہ کرے کہ میرا زندہ رہنا میرا مرنا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اللہ رب العالمین 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن کی شان یہ ہے کہ فضول اور لا یعنی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھتے۔ ہمارے اکابرین کوئی وقت اللہ کی یاد سے خالی نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ کھانا کھا رہے ہیں تو ان کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ کھانا اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کرنا ہے، لہذا کھانا ہر لقمے پہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ، اور ان کی روحانی ترقی ہو رہی۔ اور آج ہمارا کھانا یہ ہو گیا ہے کہ کھانا ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، موبائل سامنے ہے، ہم نے کیا کھایا؟ آپ موبائل کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ان سے پوچھیے آپ کھا کے کیا آئے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کھایا کیا، اس کا ٹیسٹ کیا تھا، میٹھا تھا یا کڑوا تھا، لذیذ تھا یا غیر لذیذ تھا، کتنی محنت سے پکایا گیا تھا، کوئی سروکار نہیں۔ حتیٰ کہ حال یہ ہو گیا ہے راتیں موبائل کی طرف مصروف ہو گئی ہیں اور دن کو آرام نہ ہونے کی وجہ سے چڑچڑاپن، الجھنا اور لڑنا جھگڑنا ہمارا مزاج بن گیا ہے، قومی شعار بن گیا ہے۔ گاڑی کو اوورٹیک کر کے گالیاں دینا اور گاڑی والے کا آگے نکلنے کے اوپر اس کے اوپر ہارن پہ ہارن دینا، اس کو ماں بہن کی گالیاں دینا، اگر کچھ نہیں تو ہاتھ سے اشارہ کر کے گالیاں دینا، یہ ہمارا مزاج بن گیا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اس آیت پہ عمل کر لیں کہ والذین هم عن اللغو معرضون، ورنہ آپ یاد رکھیے ہمارا حال ایک درندے کی طرح ہو جائے گا، جو درندہ انسانی معاشرے سے پریشان ہوتا ہے۔ اور اس آیت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومنین جو ہیں فضول اور لا یعنی بحثیں نہیں کرتے۔ آج حال یہ ہو گیا کہ ہمارا سارا موبائل کا، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی نیکی کی بات ملتی تو ہم عمل کرتے تھے، آج یہ حال ہو گیا کہ اس کو پورا پڑھنا بھی نہیں ہے، بس حضور نے فرمایا دیکھا 10 آدمیوں کو سینڈ کر دیا۔ اب ان 10 آدمیوں نے اس کو نہ پڑھا نہ دیکھا، انہیں 10 کو سینڈ کر لیا اور کہہ رہے ہم نے آخرت کی تیاری کی، حالانکہ ہم نے گوگل کو بینیفٹ دیا ہے، ہم نے فیس بک کو بینیفٹ دیا ہے، ہم نے موبائل ایپ کو بینیفٹ دیا ہے، ان کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں اور ہم کو احساس نہیں ہو رہا۔ اس طرح اربوں روپے روزانہ لٹائے جاتے ہیں، اربوں روپے۔ بہت ساری ایپس ایسی ہیں جن کے باقاعدہ پیسے مقرر ہیں، آپ 2 روپے 50 پیسے آپ اس کو لوڈ کر لیجئے، میسج کے بعد وہ آپ کے پیسے کٹتے رہے۔ اور ہمارے اکابرین کا حال یہ تھا کہ وہ ایسی باتوں کو ناپسند کرتے تھے، بلکہ ان کی تربیت کے اندر یہ بات شامل تھی کہ میاں فضول بحث و مباحثہ مت کیا کرو۔ حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے المراء یذہب بنور العلم، کہ بحث و مباحثہ علم کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت مظہر جانے جہاں رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد وضو فرما رہے تھے، تو 2 لڑکے بلخ سے آئے تھے، وہ بیٹھے ہوئے اس بات پہ بحث کر رہے تھے کہ
دلی کا کنواں، دلی کی جامع مسجد کا حوض بڑا ہے یا بلخ کا حوض بڑا ہے؟ گھنٹوں بحث کرتے ہیں۔ حضرت مظہر جہاں رحمۃ اللہ نے وضو فرمایا، چلے گئے۔ اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ لڑکے آئے کہ حضرت ہم بلخ سے آئے آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہونے کے لیے۔ تو حضرت نے ان کو دیکھا، فرمایا پہلے یہ طے کرو کہ بلخ کا حوض بڑا ہے یا دلی کی جامع مسجد کا حوض بڑا ہے، اور جاؤ اور جا کر تم دلی کی جامع مسجد کے حوض کو ناپو اور پھر بلخ کے حوض کو ناپو اور اس کے بعد فیصلہ کرو۔ یعنی گویا کہ انہوں نے تربیت کی کہ تم لا یعنی باتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہو۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ اس زبان کے ذریعے سے ہم سبحان اللہ کہہ کے، الحمدللہ کہہ کے کیا کچھ کما سکتے ہیں، دین کی دعوت دے کے کیا کچھ کما سکتے ہیں، لیکن ہماری موبائل اور گوگل اور فیس بک کی معلومات نے ہم کو اتنا بے قرار کر دیا ہے کہ ہم چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہیں، لا حاصل بحثوں پہ الجھنے کے لیے تیار ہیں، نامکمل معلومات، حتیٰ کہ ہمارے اندر تجزیہ کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی، صحیح اور غلط کی تمیز بھی ختم ہو گئی۔ ہم اس بات پہ قناعت کر لیتے ہیں جو بات ہم کو گوگل کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے اور مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو چیزیں معلوم ہو رہی، ہم اس کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا نازل کیا ہوا، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ معلومات دشمنیوں میں تبدیل ہو گئی اور سننے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ خاموش طور پر ہم ہائی جیک ہو چکے ہیں، ہماری نسلیں ہائی جیک ہو چکی ہیں، ہم پر ہمارا اپنا کنٹرول نہیں ہے۔ اور ایک وقت تھا کہ لوگ سوالات کرتے تھے، اس کو مایوس سمجھا جا رہا تھا۔ ایک دفعہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے فضول بات کرنے کے لیے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کہنے لگے حضرت میں اگر کپڑے اتار کر دریا میں نہاؤں تو میں اپنا منہ قبلے کی طرف کروں یا جو ہے اپنی پیٹھ قبلے کی طرف کروں؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ان کا سوال دیکھا، ان کی بیوقوفی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے فرمایا میاں تم اپنے منہ کو اپنے کپڑوں کی طرف کرنا تاکہ کوئی اٹھا کے نہ لے جائے۔ بلا وجہ کا سوال۔ ایک بزرگ کو رات میں 3 بجے فون کیا جا رہا ہے کہ حابیل اور قابیل کی لڑائی جس لڑکی کی وجہ سے ہوئی تھی اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ اس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ۔ اور پھر ان بزرگ سے کہنے لگے اصل میں رات میں ہم لوگ کی بحث چھڑ گئی تو ہم نے سوچا آپ تہجد کے لیے اٹھے ہوں گے، لہذا ہم نے کہا آپ کے پاس معلومات صحیح ہوں گی چونکہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں۔ اب آپ بتائیے بد تہذیبی ہے یا نہیں ہے؟ کسی کی پرسنل لائف کے اندر ڈسٹرب کرنا ہے یا نہیں ہے؟ اور میں آپ کو بتا دوں، میں انشاءاللہ اس موضوع پہ پھر بات کروں گا، ابھی وقت چونکہ ہو چکا ہے، صرف میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، آپ یاد رکھیے ہیومن رائٹس کے نام پر آج آپ کو اللہ سے جدا کرنے کی تیاریاں ہو چکی ہیں کہ آپ کا اللہ پر بھروسہ ختم ہو جائے، اور آپ کو اس بات پر آمادہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بارے میں مختار کل ہیں اور آپ اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتے ہیں، اور فیصلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک موبائل سروس موجود ہے، آپ اس ایپ پہ جائیے، اپنی شخصیت کے بارے میں آپ بات کیجئے، وہ آپ کو رائے دے گا۔ آپ کو نہ اللہ کی وحی کی ضرورت ہے نہ نبی کی ضرورت ہے، معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اور آپ کو میں آگاہ کر دوں خطرناک طور پر کہ الحاد کی تنظیمیں کالج یونیورسٹیوں میں قائم ہو چکی ہیں، اور باقاعدہ اللہ کا انکار کرنا فیشن بن گیا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہو گئے، ہم بہت ترقی کر گئے۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، اس پر میں کسی وقت میں عرض کروں گا کہ اس وقت ہم کو اپنے ایمان کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر طرف سے ایمان پہ حملہ ہو رہا ہے۔ ہمارے بچوں کو بچپن سے اس بات پہ تیار کیا جا رہا ہے کہ تمہاری ضرورت کی ہر چیز موبائل پہ مل سکتی ہے،
حتیٰ کہ تم موبائل کے ذریعے سے راستہ معلوم کر سکتے ہو، حتیٰ کہ تم موبائل کے ذریعے سے کھانا منگوا سکتے ہو، حتیٰ کہ تم موبائل کے ذریعے سے تم کپڑے منگوا سکتے ہو۔ دنیا کی کون سی ضرورت ہے تم جو موبائل کے ذریعے سے پورا نہیں کر سکتے؟ تو لہٰذا یہ جو اللہ کا تصور ہے، اس اللہ کے تصور کو فراموش کر دو، یہ ایک خیال ہے، اور باقی جو ہے تمہیں اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنا ہے۔ یہاں تک نوبت آ گئی دنیا کے اندر انسان لوگوں کو مدد کرنے کے لیے شرائط لگا رہا ہے کہ آپ پہلے اس بات پر دستخط کیجئے کہ آپ انسان کو یہ آزادی دیں کہ انسان اپنے بارے میں فیصلہ کرے کہ وہ انسان مرد ہے یا عورت ہے، یا وہ تھرڈ جینڈر ہے، اور باقاعدہ اس کے اوپر کمپین چلائی جا رہی ہے، کروڑ روپے نہیں کروڑ ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں، اور یورپ کے اسکولوں میں باقاعدہ اساتذہ بچوں کو بتا رہے ہیں کہ تم اپنی فیلنگ بتاؤ، اگر تمہاری یہ فیلنگ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تم لڑکے ہو، لیکن حقیقت کے تمہارے اندر ایک لڑکی چھپی ہوئی ہے، تو اب تم لڑکا بن کے جینے کے بجائے لڑکی بن کے جیو۔ دنیا اس پہ کام کر رہی ہے، یعنی اس کا فیصلہ اللہ کو نہیں کرنا ہے، موبائل کو کرنا ہے۔ تو موبائل سے رابطہ کرو، اور موبائل تمہاری فیلنگ بتائے گا کہ تمہاری فیلنگز یہ ہیں، تو یہ فیلنگ لڑکیوں کی ہوتی ہیں، یہ فیلنگ لڑکوں کی ہوتی ہے۔ تم لڑکی بن کے جینا چاہو تو لڑکی بن کے جیو، لڑکا بن کے جینا چاہتے ہو لڑکا بن کے جیو، تھرڈ جینڈر بن کے جینا چاہتے ہو تھرڈ جینڈر بن کے۔ ٹرانس جینڈر کا بل پاکستان میں بھی پیش کیا گیا تھا، لیکن وہ پاس ہونے سے رہ گیا۔ یہ ٹرانس جینڈر کا بل در حقیقت اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی حاکمیت کا انکار کرنے کی سیڑھی ہے۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، میں بڑی تڑپ سے بھی یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ پہلے بچے گلیوں میں پل جاتے تھے، اب بچے گودوں میں پالنا مشکل ہو جائے گا، اور ہو رہا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بچے کے آئیڈیل محمد رسول اللہ نہیں ہے، بچے کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا اللہ کی کوئی توہین کرے، بچے کے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑتا کہ کوئی رسول اللہ کی توہین کرے۔ آپ سوچئے پاکستان جیسے معاشرے کے اندر اب تک 3 آدمی نبوت کا اعلان کر چکے ہیں، کیسے جرأت ہو رہی ہے؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کو بچانے کے لیے عذر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ دماغی معذور ہے۔ تو دماغی معذور نے کبھی اپنے آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف کیوں نہیں کہا؟ دماغی معذور نے اپنے آپ کو چیف آف جسٹس پاکستان کیوں نہیں کہا؟ دماغی معذور نے اپنے آپ کو جنرل اور کرنل کیوں نہیں کہا؟ دماغی معذور نے دنیا کے جو جن سے جوتے پڑنے کے امکان ہے ان کا تو نام نہیں لیتا، لے دے کے رسول اللہ ہی رہ گئے۔ سمجھو بات کو، یہ ایمان کے امتحان کا وقت آ چکا ہے۔ امتحان ایمان کو کسوٹی میں پرکھا جا رہا ہے، اور یاد رکھو کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے، اور پہلے سے کہیں زیادہ اپنے بچوں پہ نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یقین کیجئے کہ موبائل کے کثرت استعمال کی وجہ سے انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معاف ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو والذین هم عن اللغو معرضون، کہ کوئی لغو بات، لغو بحث، لغو کام ہم نہ کریں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ موبائل استعمال نہ کریں، موبائل کو صرف 2 کاموں کے لیے رکھیے، ایک فون سننے کے لیے، ایک فون کرنے کے لیے، اور دوسری آپ جو تحقیق کرنے کے لیے کوئی معلومات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں بس۔ باقی اس موبائل کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال مت کیجیے۔ یہ در حقیقت دنیا کا بنایا ہوا کرامن کاتبین ہے، آپ کا پورا ڈیٹا سیف ہو رہا ہے، اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ مہنگا فروخت ہونے والا جو سودا ہے اس سودے کا نام ہے ڈیٹا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ڈیٹے بک رہے ہیں، دنیا کے حساس اداروں کے ڈیٹے ہیک ہو رہے ہیں، اور آج دنیا کے اندر حکمرانی اسی کی تصور کی جائے گی جس کے بعد جتنا زیادہ ڈیٹا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔